بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ قبل از وقت ولاگ کر رہا ہوں اور شنید یہ ہے کہ حکومت اس وقت جو اتحادیوں کی حکومت ہے وہ جوڑ توڑ میں مصروف ہے، اور جوڑ توڑ یہ ہے کہ عدلیہ کو تھوڑا سا اس کی حدود میں واپس لے کے جایا جائے۔ میں قطعاً عدلیہ کو لگام ڈالنے یا عدلیہ کو نکیل ڈالنے والی اصطلاحات کا حامی نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میں اس بات کا بھی عینی شاہد ہوں کہ پاک بری عمران احمد خان نیازی جو ہے، ویسے دھوپ سڑی کہنا چاہیے اس کو، لیکن پاک بری جو ہے یہ سبز قدم جہاں پہ بھی رکھتی ہے وہیں پہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ موصوف کا یہ خیال تھا کہ حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کو چیف نہیں بننا چاہیے، اور آخر میں وہ اس بات پہ آ گئے تھے۔ حالانکہ مظاہرہ انہوں نے یہیں سے شروع کیا، مارچ کیا، وزیر آباد میں ڈرامہ کیا، گولیاں کھائیں، شلوار میں سے 5 گولیاں نکلی عمران اسماعیل کے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے ساری بکواسیات، واہیات، لغویات اور حجویات جو ہیں وہ کرنے کے بعد موصوف نے لنگڑ پٹ ہونے کا ڈرامہ کیا۔ 6 مہینے تک پاؤں کے اوپر وہ باندھ کے بیٹھا رہا، گولی پاؤں تے وجی نہیں سی وہ اپنا کینسر ہسپتال سے پلسٹر بنوا کے بیٹھا رہا۔ پھر اللہ بھلا کرے جی، اس رینجر کے آفیشل کا مجھے کسی نے اس کا نام بتایا کہ اس کا نام ظہیر ہے۔ میں نے کہا ظہیر پائن کا سلوٹ مارا جائے۔ ظہیر پائن میڈیکل کے بڑے اعلیٰ قسم کے اسپیشلسٹ ہیں۔ ظہیر پائن نے مینوں سمجھ نہیں آئی کہ کسونو تسی کھتی نے مارے، ایتھے مارے آئے کہ کسونو چلا کسونو نہیں ٹپا مارے۔ ٹپا پنجابی میں کہتے ہیں دول دپا۔ دول دپا اس سراپا ناز کا شیوا نہ تھا، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش بندی ایک دن، وہ کیا ہے شیر غالب کا، تو دول دھپا۔ یہ دھول جو ہے نا، دھول مارنا، یہ کبڈی کے اگر آپ دیکھی ہو نا آپ نے کبھی کبڈی، سرکل کبڈی کی بات کر رہا ہوں، وہ جاہلوں والی چپیڑ والی کلب بھی نہیں، تو اس میں وہ دھول مارتے ہیں، اس کی یہاں پہ ہاتھ مار کے تو اس کو نیچے گرا دیتے ہیں، اتنا پاورفل پہلوان، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو وہ جو کبڈی کے اندر دھول دھپا جو ہے وہ مارنے کی جو ہوتی ہے، اس طرح ایک دھول ماری ہوتے ایتھے تے بھائی دی لت ٹھیک ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو UFC کا جو بھی ہے جی، وہ اس کو ترقی دے کے میڈیکل کور کے اندر اسپیشلی پروموٹ کیا جائے، جس نے لنگڑے کو پاؤں پہ چلنا سکھا دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور آپ ڈرامہ یاد کریں یار، کاری بالٹی نہیں ہوئی ہوتے ہیں، کاری بالٹی لے کے آ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، گڈی دے اتنے یوتھی کرائے کے یوتھر مل جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، افغانوں اور یوتھر کرائے پہ مل جاتے ہیں، گڈی پہ اوپر یوتھر جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں کہ گولی بج جانی ہے، یہ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا تیری جان کو زیادہ خطرہ، تمہیں محفوظ جگہ پہ بٹھا دیتے جہاں پہ اینٹی ایئر کرافٹ گن بھی لگی ہوئی ہے، اگلے نے ڈیالہ بٹھا دیتا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ موصوف نے ان کے خلاف، حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کے خلاف پوری کیمپین کی، لیکن دوسرے پاس بھی بابا سی ڈاڈا بابا نواز شریف، انہیں کہا نہیں پتر این تو نہیں، ان قابو آ گیا، ٹھیک ہے؟ جس طرح کبڈی میں کوئی بچہ قابو آ جائے نا تو پھر وہ نیچے وہ جو جافی جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں پہلے ہار مان، ہاتھ کھڑا کر، میری پیٹھ تھپ تھپا، پھر چھوڑوں گا۔ میاں صاحب نے بھی جفا پا لیا اور بڑا پٹیا، اخیر میں کہے کہ آپ بے شک وہی بندہ رکھ لینا، لیکن میرے سے پوچھ لو ماما تو کی لگا ہے، تو لاٹھی کی لگا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہے کون، تیری اوقات کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو میرا مطلب ہے کہ کٹ پتلی تھا، کٹ پتلی کا جتنا کردار تھا وہ ہاتھی بڑھ دیتا ہے حافظ صاحب نے، جنہوں کٹ پتلی نہیں چاہ رہے ایسے، تو اب تو جا آرام کر جا کے کفن کے اندر، لیکن نہیں، اس نے کہا کہ جی میں تو پھڈا ڈالوں گا، تو پھر پھڈا ڈالنا، تو موصوف نے پھڈا ڈالا اور اس بات کو انشور کیا۔ نواز شریف صاحب اور پکے ہوں دے گئے کہ نہیں ہوں تے حافظ ہی آئے۔ نواز شریف صاحب نو سمجھاون گئیاں بھੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ، ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਗਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ، ਛੱਡ ਦੇ ਬੁੱਲਿਆ ہے کھیڑا رائیاں ہے لیکن جناب وہ جو تھا
موصوف جو تھے انہوں نے زور رکھا اور آخر کار ان کی مخالفت کے بعد حافظ صاحب پکے پکے چیف بنے. اب جو ہے موصوف نے اپنے جج کہہ کے پورا زور لگایا ہوا ہے جناب منصور علی شاہ صاحب کے اوپر. سید منصور علی شاہ صاحب جو ہیں بہت عمدہ اور نفیس آدمی ہیں اور میرے ان سے چونکہ ذاتی یاد اللہ بھی رہی ہے ماضی کے اندر. اور جب وہ جج بن گئے تھے تو پھر وہ تعلق ختم ہو گیا تھا. اس سے پہلے بڑا گوڑا تعلق ہوتا تھا. ٹھیک ہے, جج بننے سے پہلے جب وہ وکیل تھے تو میں رپورٹنگ کیا کرتا تھا تو بڑا ان سے جسے کہنا چاہیے کہ برابری کا اور ایک محبت والا تعلق رہا ہے ان کے ساتھ. تو منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ مجھے پوری ہمدردی ہے اس تعلق کے باعث کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان بننے کا وقت آیا تو عین وقت کے اوپر مہاتما عمران احمد خان نیازی نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا. بھائی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے بھائی تو میری حمایت نہیں کرنی, تو بھائی تو اپنی جگہ تو رہنا, میری حمایت نہیں کرنی. میری شاہ صاحب سے دست بستہ عرض ہے کہ 2 بندوں کو وہ کہیں کہ تم نے میری حمایت نہیں کرنی. ٹھیک ہے, ایک جو ہے وہ جناب عمران احمد خان نیازی جو وہ کر چکے ہوئے ہیں. شاہ جی آپ کا بیڑا غرق اگر ہوا تو میری خواہش تو یہی ہے کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان بنے اور شاید بن بھی رہے ہیں, لیکن اگر آپ کا بیڑا غرق ہوا تو اس کے اندر میجر کنٹریبیوشن عمران احمد خان نیازی کا ہوگا. دوسرے وہ ان یوٹیوبر کا ہوگا جن کو آپ کے آنریبل کولیگ جو ہیں وہ بریف کرتے ہیں, تو ان کا ہوگا. جو اسلامہ بانڈو جو میں نے ایک طرح میں یاد کی ہے, یہ ان یوٹیوبرز کے لیے ہے جن کو قاضی عیسیٰ نے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی بنا دیے ہیں. بالو بتیاں ماہی سکو مارے سنگ دا نال, یہ جو رو رو کے گانے کا ریکارڈ کر کے دنیا کے اندر اتنا کوئی نہیں رویا. اللہ کی قسم اتنا یہودی نہیں روئے جن کو اس نے اپنا ہٹلر نے گیس چیمبر کے اندر پھانسی دی تھی. اتنا بغداد کے وہ مسلمان نہیں روئے جن کی کھوپڑیوں کے مینار جو تھے وہ چنگیز خان نے کھڑے کیے تھے, جتنا عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی رویا ہے. ٹھیک ہے, اور ان امراڈوؤں کو قاضی فائز عیسیٰ نے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی بنا دیا. میرا ہاتھ صحیح نہیں ٹکر گیا. اپنی تخلیق کے اوپر کبھی کبھی بندے کو خود بھی انجوائے کرنا چاہیے نا, خود بھی ہنس لینا چاہیے. تو وہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس طرح ان حضرات کو, جن کے اوپر قاضی صاحب کے ذاتی طور پہ بہت احسانات ہیں, لیکن ان افراد کو جس طرح بنایا ہے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی, اس لیے ان سے محفوظ رہیے گا. یہ جو عطا اللہ عیسیٰ خیلوی ہے نا, میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا اپنے پرانے تعلقات کی بنیاد کے اوپر کہ شاہ جی ایک تو دائیں بائیں ذرا تھوڑی سی پھونک مارے, ہماری جان چھڑوا دیں. یہ جو ہمیں روزانہ FIA کا نوٹس جاری ہوتا ہے اور وہ مطلب کسی اور طرف آپ کی کسی کنیک کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں FIA والے کہ آپ کو اس لیے رگڑا جا رہا ہے, تو پرانے جو کولڈ کافیز جو ہم نے پی رکھی ہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے یا ہاٹ کافیز پی رکھی ہیں, بندہ ان کا ہی ذرا شرم کر لیتا ہے کہ یار سپیئر کر دو اس عمر دے وچ, اے میرا یاد ہے جی بچپن دے وچ. ٹھیک ہے, اے کر دیو سر جی, بڑی مہربانی تہاڈی. اور دوسرا جو میں نے عرض کرنا تھا کہ یہ جو عیسیٰ خیلوی ٹائپ کے یوٹیوبرز ہیں ان سے خود بھی پرہیز کریں, اپنے کنیز کو بھی پرہیز کرنے کا مشورہ دیں. اینی ہاؤ, اب عمران احمد خان نیازی پاگ پری دھوپ سڑی جتھے پیر اتھے ہی خیر, انہوں نے جناب شاہ صاحب کے سپورٹ کے لیے سارا کچھ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور وہ آل دا وے جا رہے ہیں. اور شاہ صاحب جو ہیں میری ان کے ساتھ پوری ہمدردیاں ہیں. بہرحال حکومت کو جتنے چاہیے تھے ارکان وہ اس نے پورے کر لیے ہیں. جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اور میں نے اپنے ان ولاگز کے اندر پہلے بھی کہا ہے کہ حکومت کو جب اکثریت چاہیے ہوگی وہ اکثریت دستیاب ہو جائے گی. اسمبلی کے اندر 2/3 چاہیے ہوگی تو 2/3 دستیاب ہو جائے گی. PTI نے ایک سپیکر کو جمع بھی کروا دیا ہے کہ ہمارے لوگ اگر ہم اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیں تو ان کا ووٹ نہ شمار کیا جائے اور سپیکر اس پہ عمل کریں گے.
لیکن ان 8 لوگوں کا کیا کیا جائے کہ جو قومی اسمبلی میں اپنا اندراج جو ہے پی ٹی آئی سے جیتنے کے باوجود بھی جنہوں نے آزاد ارکان کے طور پہ اپنا اندراج کروایا ہے اور آج کی تاریخ تک وہ آزاد ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر تو 63A لاگو نہیں نہ ہوتی، ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کہیں جا کے یوتھرو، اب آپ کہو جا کے اپنے پسند کے اپنے ججز کو کہ 63A کی پہلے جو انہوں نے 2 توجیحات بیان کی ہیں، اب کوئی نئی توجیح جو ہے نا وہ کرافٹ کرے، ٹھیک ہے، تاکہ اس مجوزہ ترمیم کو متنازع بنایا جا سکے۔ تو ان 8 میں سے 4 ہی چاہیے نا، تو بڑے آرام سے 2/3 اکثریت بن جائے گی موجودہ ہاؤسز کی، جس کے اندر پی ٹی آئی کی جو ریزرو سیٹیں ہیں جو ان کو دینے کا اعلان کر کے بینچ جو ہے 8 ججوں کا وہ دڑکی لگا چکا ہے اور ابھی تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں دی، اور جس کے اوپر ریویو فائل ہو چکا ہے اور وہ ریویو ٹیک اپ نہیں ہوا کیونکہ جج صاحب چھٹی پہ ہوتے ہیں۔ تو ان محاذ کے اوپر جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ یہ آج نہ ہوا، سیٹرڈے کے روز نہ ہوا تو سنڈے کے روز ہی ہو جائے گا۔ سنڈے کے روز ہی جو مین لیڈرشپ ہے، حمزہ شہباز شریف صاحب باہر سے آ گئے اور نواز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ اسمبلی کے سیشن میں شریک ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لیجسلیشن ہونی ہے وہ سنڈے کے روز پاس ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہے، منڈے کو عدالتیں کھلتے ہی ان کو بھی کوئی مصروفیت مل جائے گی، ٹھیک ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو تو بہت پریشانی ہوگی، وہاں پہ تو بہت زیادہ مصروفیت ہوگی، اور اس میں ججز کی روٹیشن کا معاملہ بھی ہوگا، ٹینیور کا معاملہ بھی ہوگا، اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ ساری چیزیں قبول نہ کرے اور لات مار کے گھر چلا جائے، یہ بھی ہوگا، اور یہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر ہوگا، بڑے اہم ہیں اگلے 48 گھنٹے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے ایک جگہ پہ جانا تھا، تو جانے سے پہلے یہ ولاگ آپ کے سپرد کر دیا جائے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔